بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی وہ تاریخی دن ہے جس دن امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے عجائبات اور معجزات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تھے تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں پر جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے رکھتیں اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں سے سن رکھا تھا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں، لیکن مجھے 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف نہ ہوئی، یہاں تک کہ میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا، میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ اس لیے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس کی خبر کی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموشی سے ڈوب چکا تھا، سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیدا ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت شفا حیران تھیں کہ میں نے ایسا بچہ اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ لی اور گھٹنے ٹیک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی بھی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہیں، آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک بادل کا سایہ ان کے کمرے میں آیا اور پھر ان کی گود سے بچہ اس بادل میں غائب ہو گیا۔ بادل کے اس ٹکڑے سے آواز آنے لگی، اے جبریل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، اسے سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، ایوب کا صبر دو اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد بادل کا وہ سایہ ختم ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی دائی شفا نے حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دائی شفا سے کہا، جلدی سے میرا پوتا مجھے لا دو۔ وہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں،
ان پر نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ! سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے باندی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو لے کر کعبہ کی طرف چلے جا رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔